بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحری کے بارے میں چند اہم اور ضروری مسائل جن کے بارے میں شاید آپ بہت کم جانتے ہیں۔ روزے کی صحت کے لیے سحری کھانا ضروری نہیں ہے، تاہم سحری کھانا مسنون ہے۔ اس کے لیے سحری کھائے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے روزہ دار کو طاقت اور قوت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سحری تمام تر برکت ہے، لہٰذا اس کو نہ چھوڑو، خواہ تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، اس میں سنت کی پیروی ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہے، اس سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے، چستی میں اضافہ ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے متوقع بدخلقی سے نجات مل جاتی ہے، اگر سحری کے وقت کوئی سائل آ جائے تو صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، قبولیت دعا کے اوقات میں ذکر و دعا کا موقع مل جاتا ہے، شام کو کوئی روزے کی نیت کرنا بھول گیا ہو تو اسے نیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سحری کھانے کی کوئی خاص دعا نہیں، سحری سے پہلے بس روزے کی نیت کرنی ہے، اگر رات میں نیت نہ کی ہو تو۔ بعض لوگ سحری نہیں کھاتے، بعض لوگ رات کا کھانا سحری سمجھ کر کھاتے ہیں اور بعض لوگ آدھی رات میں اٹھ کے کھا لینے کو سحری سمجھتے ہیں۔ ان تمام طریقوں میں سحری کی سنت مفقود ہے۔ سحری کا صحیح وقت فجر سے کچھ پہلے ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ اگر کبھی سحری کھاتے کھاتے فجر کی اذان ہو جائے تو کھانا نہ چھوڑیں بلکہ پلیٹ کا کھانا صاف کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جب کوئی فجر کی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس میں دو باتیں دھیان دینے کے لائق ہیں۔ پہلی بات، اس طریقے کو معمول نہ بنایا جائے۔ دوسری بات، اس حدیث میں اس اذان کا ذکر ہے جو صحیح وقت پر ہو۔ جن مساجد میں فجر کی اذان صحیح وقت پر نہیں ہوتی بلکہ تاخیر سے ہوتی ہے، وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ سحری کے لیے طہارت شرط نہیں، اس لیے اگر احتلام ہو گیا ہو یا جمع کیا ہو تو اس حالت میں سحری کھا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جمع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھ لیتے تھے، تاہم غسل کر لے تاکہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے۔ اگر آنکھ لگ گئی فجر کی نماز کے بعد دن میں بیدار ہوئے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا، فوراً غسل کر لے اور فجر کی نماز ادا کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز بھول جائے یا نماز سے سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے ادا کر لے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔